السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب سے کراچی میں ہونے والی ترقی، کراچی کی منصوبہ بندی اور کراچی میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی مسائل حل کیے جا رہے ہیں اور مونسون بارشیں آ رہی ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ سندھ گورنمنٹ نے مرتضیٰ وہاب کے آنے سے ایک مسئلہ بہت بڑا ہے جو عوام کو بتانا ضروری ہے، وہ حل ہو رہا ہے، اس سے مسائل حل ہو رہے ہیں کہ ایک کوارڈینیشن بن گیا ہے سندھ گورنمنٹ کا اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کا، جس سے عوامی مسائل میں کوئی رکاوٹ بیوروکریسی کی بھی نہیں آ رہی ہے، کوئی سیاسی بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہ کراچی کے لیے ایک بہت اچھا کام ہوا ہے، اور کراچی کے ہی ایک جو ہے اردو بولنے والے جو لوگوں کی خواہش تھی کہ اردو بولنے والے ہوں، تو کراچی کے اردو بولنے والے ایڈمنسٹریٹر اور اس کے ساتھ بیرسٹر ہونا، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی میں جس طرح مرتضیٰ وہاب، مجھے کوئی 27 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے، اور میں جس طرح دیکھ رہا ہوں تو میں امید کی کرن مجھ میں بھی جاگی ہے کہ کراچی میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو مرتضیٰ وہاب صاحب، بڑے خوشی ہے آج آپ سے انٹرویو کر رہے ہیں ہم قومی آواز کے لیے، اور جس طرح آپ شہر میں کام کر رہے ہیں اور ہر جگہ جا رہے ہیں، اور آج ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ ایسا ماحول میں نے کراچی میں جو ہے پارکوں میں نہیں دیکھا، اور یہ اچھا ہے۔ تو کراچی کے لیے آپ نے 10 ماہ ہو گئے ہیں، آپ کو کیا کیا اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب کراچی کا مستقبل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں شاہد صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ابتدائیہ میں جو میرے لیے کلمات یہ کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے بڑے یہ حوصلہ افزا ہوتے ہیں، بیکاز آپ کو جس طرح شہریوں کو امید کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے سیاست دانوں کو بھی میں سمجھتا ہوں امید کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے کام کو، اس کو سراہتے ہیں، تو ان کو تقویت ملتی ہے کہ ہاں ہم اور اچھا کام کریں۔ میں ابتدا اس سے کرتا ہوں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کراچی کا بڑا مشہور پرانا ایک باغ ہے، اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ 10-12 سال سے ابینڈن پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک سٹرکچر تھا جس کو شاید نرسری بنانا چاہ رہے تھے کسی زمانے میں KMC، بٹ ادھورا تھا یہ۔ تو ہم نے جہانگیر پارک میں بڑی خوبصورت ایویری بنائی، اور میں دیکھتا تھا وہاں پہ بچے آتے تھے، دیکھتے تھے پرندوں کو، خوش ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس طرح کی چیز کو یہاں ریپلیکیٹ کیا جائے۔ میں نے KMC انتظامیہ سے بات کی، اور آج آپ ماشاءاللہ یہ میرے گھر کے باغ میں نہیں بیٹھے ہیں، یہ ایک پبلک سپیس میں بیٹھے ہیں، جہاں پہ آپ مور، ٹرکی، طوطے دیکھ رہے ہیں، اور ایک اچھا ماحول ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بینچ مارک ہے، اور اس طرح کی چیزیں کرنے کا مقصد، ان پبلک سپیسز پر کام کرنے کا بنیادی مقصد شاہد صاحب یہ تھا کہ شہریوں کا ڈائریکٹ واسطہ ان پبلک سپیسز سے ہوتا ہے۔ ان کی لائٹ جاتی ہے تو پارکوں کا رخ کرتے ہیں، گرمی کی شدت بڑھتی ہے وہ پارکوں کا رخ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ پارکس پکنک کی جگہیں ہوتے ہیں، بٹ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پارکس کو جو ہے نا ابینڈن کر دیا گیا تھا۔ تو میں نے پچھلے 8-9-10 ماہ میں جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ان پبلک سپیسز کے اوپر کیا، کہ جہاں جہاں ہم ان کی فیسلٹیز کو بہتر بنا سکیں تاکہ لوگ آئیں، لوگ ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں۔ اور آپ جیسے دوستوں سے بھی جب میں ملاقات کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں پبلک سپیس پہ ملاقات کروں، کسی ٹھنڈی مشین والے کمرے میں نہ بیٹھوں، تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ شہری انتظامیہ کی سینس آف اونرشپ کیا ہے۔ تو جب میں ایڈمنسٹریٹر بنا، مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تم کیا سب سے پہلے کرنا چاہو گے، تو میرا جواب تھا میں شہریوں کو امید دلانا چاہوں گا کہ سسٹم فیل نہیں ہوا ہے، سسٹم ختم نہیں ہوا ہے، اس سسٹم میں آج بھی کیپیسٹی ہے کہ سسٹم ڈیلیور کر سکے، سسٹم بہتر ہو سکے۔ صرف بہتر کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، بہتر نیت کی ضرورت ہے، کام کرنے کے جذبے کی ضرورت ہے۔ اور آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ ابھی کوئی نیا قانون نہیں آیا ہے، وہی پرانا نظام ہے، وہی پرانا قانون ہے، کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے، لیکن سینس آف اونرشپ ہے، سینس آف ڈیلیورنس ہے، تو آپ چیزوں کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی تو آپ کی اپنی پارٹی ہے، لیکن MQM دیگر اسلامی اپنی ہے، پیپلز پارٹی اپنی ہے۔ پیپلز پارٹی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو مطمئن نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک ایڈمنسٹریٹر پہ ان کا اتفاق رائے ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ، اور اس کا فائدہ جو ہے عوام کو ملتا جا رہا ہے، تو آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں کراچی میں اب، اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ نئے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے بارے میں جو آپ نے جماعت اسلامی، PSP اور MQM سے جو باتیں کی ہیں، اس میں بڑی مایوسی ہے،
اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو یہ اتحاد آپ کا ہوا ہے اس میں ایم کیو ایم رو پڑی ہے آنسوؤں سے، اور سندھ اسمبلی میں وہ دنیا نے دیکھا نظارہ کہ ایم کیو ایم رو رہی ہے. تو ایم کیو ایم اور آپ کو تو سندھ کے مفاد میں مل کر چلنا چاہیے. آپ نے اس کو رونے تک لے آئے ہیں، بالکل رلانے تک. جاوید حنیف صاحب کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا. جی جاوید حنیف صاحب تو ایم کیو ایم نہیں، وہ ایم کیو ایم کا حصہ ہو سکتے ہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. بٹ متحدہ قومی موومنٹ ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. کسی فرد کے نقطۂ نظر میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو سیاسی جماعتیں جس انڈرسٹینڈنگ پر آئے ہیں یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ مل کر سندھ کے اندر یہ جو ڈویسو پالیٹکس ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تفریق کی پالیٹکس ختم کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ساتھ بٹھا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ کامن پرپس تھا بلاول صاحب کا، آصف صاحب کا اور خالد مقبول صدیقی صاحب کا، اور اس کامن ایجنڈے کے ساتھ یہ دو سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھی. یہ کوئی الیکٹورل اتحاد نہیں تھا، یہ کوئی حکومتی اتحاد نہیں تھا. ہمیں سندھ حکومت بنانے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نظام کو بہتر کرنے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم ساتھ ہیں. اور آج بھی ہم اسی نظریے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہماری سیاسی جماعت میں شاید مطمئن نہیں ہو سکتے، کچھ لوگ ان کی سیاسی جماعت میں مطمئن نہیں ہو سکتے، بٹ اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ دو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے نالاں ہیں یا ناراض ہیں. ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ چل رہی ہے، تواتر کے ساتھ چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت جلد اس کے اوپر کنکلوزیو گفتگو ہو جائے گی، جس کے اندر ہم اس بات کو طے کر لیں گے کہ نظام کس نوعیت کا ہونے کی ضرورت ہے. ہم سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، آرٹیکل 140A کے عین مطابق ہونا چاہیے. لیکن آرٹیکل 140A کے مطابق کس طرح ہونا چاہیے، اس کے اوپر اس وقت ڈسکشن چل رہا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کے ڈی اے کے قانون میں ترامیم کر کے اس کو بہتر بنا لیں. ابھی کے ڈی اے کا چیئرمین جو ہے وہ میئر نہیں ہے، وہ وزیر بلدیات ہے. تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میئر جو ہے وہ اس کا چیئرمین بن جائے. اسی طریقے سے واٹر بورڈ کا چیئرمین وزیر بلدیات ہے، پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کا چیئرمین جو ہے میئر کو بنا دیا جائے. اسی طریقے سے سالڈ ویسٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان تمام اداروں کو آپ ڈیوالو کر دیں، کہ یہ ادارے نہ ہوں، ان کے جو قوانین صوبائی اسمبلی نے پاس کیے ان کو ختم کر دیا جائے. یہ ایک بڑا ایک ڈراسٹک فیصلہ ہے. تو اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے، کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ وہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، چیزیں آگے بڑھی ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر اچھی کنکلوژن ہوئی ہے، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں اس چیزوں کو کنکلوڈ کر کے ہم قانون سازی کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے. کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور آپ الیکشن تک جو ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، اس کے بعد یہ چیزیں ہوں، اور التوا کا شکار ہو رہی ہیں. تو اس میں جو ہے آپ کو پیپلز پارٹی کا میئر نظر آ رہا ہے، اور جس کے لیے ظاہر ہے آپ پارٹی، آپ محنت کر رہے ہیں، وہ آپ کا ہر پارٹی کا ایک حق ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میئر لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر ہمیشہ وہ جو ڈویسو پالیٹکس ہے اس کا نقصان ہوا. لاہور میں ڈویسو پالیٹکس نہیں ہوئی. لاہور میں آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ بلدیاتی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان تینوں نے مل کر کام کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لاہور کے اندر یونیفارمٹی آف تھاٹ تھا اور ڈیولپمنٹ تیز طریقے سے ہو پائی. کراچی شہر میں بلدیات کسی کے پاس ہیں، صوبائی حکومت کسی کے پاس ہے، وفاق کسی کے پاس ہے. آپ جانتے ہیں کراچی شہر کے اندر لوکل گورنمنٹ کے اپنے ایریاز ہیں، پروونشل گورنمنٹ کا اپنا سٹیک ہے، وفاقی اداروں کا اپنا سٹیک ہے. تو جب تک یہ تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ مل کر کام نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ سسٹینیبل نہیں ہو سکتی. جس کی بہترین مثال شارع فیصل ہے شاہد صاحب، کہ شارع فیصل پہ آپ کو لوکل گورنمنٹ بھی نظر آتی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی نظر آتی ہے، اور آپ کو کنٹونمنٹ بھی نظر آتے ہیں، سول ایویشن بھی نظر آتی ہے، ریلوے بھی نظر آتی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ سب مل کر کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنا یہ چاہیے نظام ایسا ہو جو کہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لے کر آگے بڑھ سکے. اور آج کل میں کوشش کر رہا ہوں کہ سیاسی ڈفرینسز سے بالائے طاق رکھ کر شہریوں کی خدمت کی جائے، شہریوں کو موبلائز کیا جائے، شہریوں کو بتایا جائے کہ ہمارا اپنا شہر ہے، ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. سندھ گورنمنٹ کو جس طرح اسپتال دے دیے گئے تھے اور پھر وہ واپس کر دیے گئے ایم کیو ایم کی خواہش پہ اور کراچی والوں کی خواہش پہ، جس میں جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں، آپ کے الیکٹرک کی طرف جا رہے ہیں میونسپل ٹیکس کے لیے، وہ کہاں تک پہنچا؟ اور آنے والے وقت میں کیا کراچی یہی رونا روئے گا، اور کراچی جو ہے
وہ آپ کا جو ہے امداد پہ ہی چلے گا سندھ گورنمنٹ کی، یا اپنا ریونیو اس قدر جمع کر کے وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اس ادارے کو چلا سکے گا؟ یہ دو آپ نے اہم سوال کے، دونوں سیپریٹ ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں بحیثیت شہری کے کہ ہسپتال کا جو نظام ہے وہ صوبائی حکومت بہتر چلا سکتی ہے بلدیہ عظمیٰ کے مقابلے میں. اس کی وجہ یہ کہ بلدیہ کی نظام جو ہے یا بلدیہ عظمیٰ جو ہے اس کی ایکسپرٹیز ہے سڑک بنانا، انڈر پاس بنانا، پارکس بنانا، ڈرینیج کا نظام کیسے ہوگا اس کو دیکھنا. ہسپتال چلانا ان کا کام نہیں ہے، ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. اس کے لیے ایک پراپر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ موجود ہے جس کی وہ ایکسپرٹیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں، آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی ہونے کی ضرورت ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ ہسپتالوں کا نظام جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہو تاکہ فنڈنگ کے مواقع بھی زیادہ ہوں. اور جس طریقے سے NICVT بھی اچھا چل رہا ہے، KIHD بھی اچھا چلے، جس طرح سول ہاسپٹل ڈاؤ جنا اسپتال اچھا چل رہا ہے، اس طریقے سے عباسی شہر بھی ہمارا اچھا طریقے سے چلے. تو اللہ کرے کہ اس کے اوپر کنسنسس بلڈ ہو سکے اور اس کو سیاسی نکتہ چینی کی نظر نہ کیا جائے. اور یہ نظام جہاں میں سمجھتا ہوں میونسپل کام بلدیاتی اداروں کے پاس آئے، جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ جو پروونشل ادارے ہیں ان کے پاس آ جائے. جو دوسری آپ نے بات کی کہ بلدیاتی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے پیسوں کا جو فائنینشیل وہ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو کہ گرانٹ پہ چلتا ہو، جو ایڈ پہ چلتا ہو، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. آپ اپنے بچے کو روز پیسے دیں، پاکٹ منی دیں، وہ خود کمانا چھوڑ دے گا. اس کو پتہ ہے میرے والد صاحب مجھے پیسے دے رہے ہیں. لیکن جس دن اس کو پتہ چل گیا کہ میرے والد صاحب مجھے پیسے نہیں دیں گے، مجھے خود اپنا گھر چلانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے ریسورسز کو موبلائز کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ریونیو جنریٹ کرے گا. کراچی شہر میں بدقسمتی کے ساتھ ہمارے بلدیاتی اداروں نے، چاہے واٹر بورڈ ہو، چاہے سالڈ ویسٹ ہو، چاہے وہ DMCs ہو، چاہے KMC ہو، ہم نے اپنی ریسورسز کو صحیح طریقے سے موبلائز نہیں کیا، اور ہم نے اپنے ریونیو کلیکشن کو کبھی بھی پراپرلی اچیو نہیں کیا.